السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ آج کی سب سے بڑی خبر وزیراعظم کی جانب سے حکومت اور ریاستی اداروں کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایشیائے خورونوش کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس اور جائزہ ٹائیگر فورس لے گی۔ مطلب یہ ہے کہ تمام ریاستی مشینری ناکام ہو چکی ہے۔ ٹائیگر فورس اب قیمتوں کا جائزہ لے گی، آٹا، چینی، دال کے بھاؤ معلوم کرے گی، ان کے لیے ایک پورٹل بھی بنایا جائے گا، وہاں پہ وہ اپڈیٹس دے گی حکومت کو۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت کی تمام مشینری جس نے قیمتوں کو کنٹرول کرنا تھا وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے۔ اس لیے ایک آلٹرنیٹو جو سلوشن ہے وہ عوام کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ پیر سے مانیٹر کرنا شروع کرے گی، اور یہ بھی وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جائزہ لیں گے کہ مہنگائی کی بنیادی وجہ کیا ہے، ذخیرہ اندوزی ہے یا سمگلنگ ہے۔ سب سے بڑے چیلنجز اگر پچھلے 2 سال میں دیکھے جائیں حکومت کے لیے، اس میں سب سے بڑا مہنگائی تھا اور دوسرا سب سے بڑا چیلنج بے روزگاری تھا۔ بدقسمتی سے حکومت ان دونوں کو ٹیکل کرنے میں، کوپ کرنے میں بری طرح سے ناکام رہی ہے، اور تمام ناکامیوں کا ملبہ اپوزیشن پر ڈالا جاتا رہا ہے۔ کسی بھی پالیسی کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، مہنگائی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، گورننس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو حکومت کا ایک ہی ریٹورک ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ دار اپوزیشن ہے، پچھلی حکومتیں ہیں، ان کی وجہ سے یہ تمام مسائل ہیں جو آج کی موجودہ حکومت کو درپیش ہیں۔ لیکن یہ جواب دینے سے قاصر ہیں کہ اسمگلنگ کس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، ہورڈرز کو کیوں نہیں پکڑا گیا ہے، چینی کا اسکینڈل آیا، آٹے کا اسکینڈل آیا، کسی ایک بھی اسکینڈل میں، پیٹرول کا، دوائیوں کا، کسی کو بھی سزا نہیں دی گئی ہے۔ بجلی کی قیمت پھر بڑھا دی گئی ہے، 200% کے قریب دوائیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ گندم 2 ہفتے پہلے $233 فی ٹن خریدی جا سکتی تھی، لیکن اب حکومت 2 ہفتے کے بعد $278 فی ٹن رشیا سے درآمد کر رہی ہے، جبکہ اس کمپنی نے کھلی آفر دی تھی کہ آپ ایم او یو سائن کر لیں اور کبھی بھی گندم سستے اور ارزاں نرخوں پر درآمد کر سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی حکومت کی جانب سے تاخیر کی گئی اور یہ گندم درآمد نہ کی جا سکی۔ اسد عمر صاحب نے $7,000 فی ٹن کے حساب سے گندم پولٹری ایسوسی ایشن کو سستی دے دی، $1.5 ارب کا فائدہ ان کو پہنچایا، لیکن اسد عمر صاحب وہیں کے وہیں ہیں اور آج بھی حکومت کی معاشی پالیسیوں میں سرگرم نظر آتے ہیں اور پالیسیاں بناتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے چینی میں جو صوبوں نے سبسڈی دینی تھی اس میں بھی اسد عمر صاحب نے اجازت دی تھی، چونکہ ای سی سی کو وہ چیئر کرتے تھے۔ ان تمام جو حکومت کی ناکامیاں ہیں، بیڈ گورننس ہے، بارڈر کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، مس مینجمنٹ ہے، اس کی ذمہ دار اپوزیشن ہی ہے اور اپوزیشن ہی رہے گی۔ یہ حکومت کا سب سے بڑا سلوگن ہے اور سب سے زیادہ اسی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ پھر پرویز خٹک صاحب کی جانب سے ایک اہم سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن جو تحریک شروع کر رہی ہے اس کا بنیادی مقصد زرداری اور نواز شریف کو کرپشن سے بچانا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ریاض فتیانہ صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، حیدر زمان قریشی صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں وہ بھی ہمیں شو میں جوائن کریں گے، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ماہر معیشت ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ سے کر لیتا ہوں، مہنگائی کی وجہ کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے شاہد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کی بیماری ہے جس کے اوپر آپ نے بڑا لمبا لیکچر دیا ہے، یہ بیماری غریب پاکستانیوں کی بیماری ہے، یہ وزراء کی بیماری نہیں ہے، یہ حکومت کی بیماری نہیں ہے، یہ اپوزیشن کی بیماری بھی نہیں ہے، اور یہ بیماری شاید میڈیا والوں کو بھی نہیں لگتی ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کی بھی ساری کی ساری اٹینشن، سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ سیاست پہ رہتا ہے۔ آپ سپتمبر کا مہینہ دیکھ لیجئے، میڈیا نے گزار دیا پورا کا پورا سپتمبر کا مہینہ کہ چیف آف دا آرمی سٹاف نے کس کو انوائٹ کیا، کس کو بلایا، کیا وہاں پہ مریم نواز صاحبہ کی کنسیشن کی بات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اکتوبر کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس میں ایف آئی آر کے اوپر سارا فوکس رہا، کس کس کو تمغہ دیا گیا غداری کا۔ مہنگائی کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، مہنگائی کے اوپر تو حکومت کا کوئی فوکس ہی نہیں ہے، سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ سیاست کے اوپر ہے۔ اب میں حیران رہ گیا ہوں کہ آج مٹر بازار میں بک رہا تھا 280 روپے کلو، آلو بک رہا ہے 100 روپیہ کلو، پیاز 80 روپے کلو۔ اب غریب آدمی جو ہے وہ تو پیاز اور روٹی کے ساتھ اپنا کھانے کا گزارا کرتا ہے۔ اب 2 سال پہلے جو آٹا بک رہا تھا 35-36 روپے کلو، وہ آج 75 روپے کلو بک رہا ہے۔ میری سمجھ سے شاہد صاحب
یقین کر لیجئے میں نے بڑا زور لگایا، میری سمجھ سے باہر ہے کہ غریب پاکستانی اس وقت کس طرح گزارا کر رہا ہے، زندہ کس طرح رہ رہا ہے۔ آپ نے بتایا کہ پچھلے 2 سال سے مسلسل ہماری جو آمدن ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے۔ آٹے کی قیمت 70-80% اوپر ہے، چینی کی قیمت 70-80% اوپر ہے، بجلی کی قیمت 70-80% اوپر ہے۔ اب حکومت یہ سوال کرتی ہے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے جو ان پٹ کاسٹ ہے، آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، آپ نے بجلی کی قیمت بڑھا دی، حکومت نے بڑھائی بجلی کی قیمت، حکومت نے بڑھائی گیس کی قیمت، حکومت نے اضافی ٹیکسز لگائے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو آج کل کی جو ہم چیزیں خریدنے جاتے ہیں اس کے اندر ان کی قیمتیں نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ پوچھنا کہ بھئی یہ قیمتیں بڑھ کیوں گئی ہیں؟ دیکھیے قیمت مارکیٹ میں 2 وجہ سے بڑھتی ہے، یا تو کسی چیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جائے۔ اس وقت ڈیمانڈ تو پاکستانی کے پاس جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے۔ 2 سال سے جو غربت کا حال ہے، عام بیڈ گورننس ہے۔ دیکھیے یہ پالیسی آپ نے مافیا کا ذکر کر دیا، میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں جو آپ نے کہا۔ آپ نے کہا کہ مافیا کی حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ مافیا کی وجہ سے چینی کی میں نے یہ کہا کہ مافیاز بیٹھے کہاں ہوئے ہیں، عام تاثر تو یہی ہے تمام مافیاز حکومت کا حصہ ہے۔ دیکھیے مافیا کیا بلا ہے یہ مجھے کوئی بتا دے، حکومت بتا دے، آپ بتا دیں۔ کارٹلز ہیں، چلیں اس پر دوبارہ بات کرتے ہیں آپ سے۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، کورونا کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، دوسری ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پام آئل ہو یا دوسری جو پلسز ہیں، دالیں وغیرہ، ان کی بھی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ بھی ایک بہت بنیادی وجہ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، تو حکومت اس کی اکیلی ذمہ دار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیانیہ آپ نے دیا، میرے خیال میں ہم سب اگر اس پر اکتفا کریں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے فرمایا ہے تو مجھے کچھ کہنا پڑے گا۔ دیکھیے کورونا کی جو شدت تھی وہ کوئی 3 مہینے رہی۔ اب کورونا کی وجہ سے یہ کہنا کہ معیشت متاثر ہوئی ہے، کورونا تو دنیا بھر میں یہ مرض پھیلا اور سب نے خوبصورتی کے ساتھ مقابلہ بھی کیا، ان کی معیشتیں بحال ہے، تو ہم یہ ساری اپنی نالائکی جو ہے نااہلی کورونا پر ڈال دیں کہ جی کورونا کی وجہ سے، کورونا سے پہلے انہوں نے کون سے ستارے توڑے تھے یا کون سے ترقی کی شاہراہ پر گامزن تھے۔ اور پھر آپ نے خود بتایا کہ اس دفعہ جو انہوں نے بجٹ پیش کیا وہ بھی اکانومی جو گروتھ تھا، ان کا جی ڈی پی گروتھ تھا، وہ 0 انہوں نے ظاہر کیا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ غریب جو ہے اس کی قیمتیں خرید جواب دے چکی ہے، وہ وینٹیلیٹر پہ ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور بچے جو ہیں وہ اسپتال کے ساتھ کے مر جاتے ہیں، تڑپ کے مر جاتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کی دوائیاں کرائیں۔ تو یہ صورتحال ہے ملک کی معاشی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں ان کو اب تک معیشت کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے کوئی نہ فارمولہ دیا ہے، ٹیکس پہ ٹیکس ہے، یہاں دیامر بھاشا کے لیے ٹیکس ہے، بالکل ٹھیک ہے، آرمی چیف جسٹس اور خود وزیر اعظم نکلے چندے کے لیے، تو وزیر اعظم اور چیف جسٹس بھی اس حوالے سے بڑا زور لگایا انہوں نے، مگر آپ نے لیکن چندہ جمع نہیں ہو سکا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، مجھے حیدر زمان قریشی صاحب کی طرف بڑھنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا مولانا صاحب۔ اکثریت کھو چکی ہے۔ میں یہ 2 جملے کہہ کے آپ سے رخصت چاہوں گا، میں شادی کے ایک تقریب میں آیا ہوں۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، پرویز خٹک صاحب کے اسٹیٹمنٹ پر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ بے شک کچھ توقف کے بعد دوبارہ جوائن کر لیجیے۔ محترم ہے، اب جو بھی فرمائے، لیکن سب سے پہلے وہ اپنا علاج تو کروائیں کم از کم۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حیدر زمان قریشی صاحب، کچھ ہمارا باحیثیت قوم بھی ایک ڈیفالٹ ہے، قصور ہے کہ ہم ذخیرہ اندوزی کی جانب زیادہ راغب ہیں،
چیزیں چھپاتے ہیں، اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، آٹا، ویٹ، چینی افغانستان جا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میتلا صاحب۔ دیکھیے جیسے ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب نے کافی حد تک روشنی ڈالی اور میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے جب حکومت کو سمجھ بوجھ نہ ہو، جب حکومت کی رٹ نہ ہو، جب حکومت کی صفوں میں پروفیٹیئرز اور ہولڈرز بیٹھے ہوں، تو آپ یہ دیکھیے نا کہ اسی قسم کی گورننس نظر آتی ہے۔ اور آپ کے کسانوں نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم زراعت سے بہت زیادہ منسلک ہے ہمارا ملک، اور آپ جنوبی پنجاب جو کہ فوڈ باسکٹ ہے، وہ اس نے آپ کو ایکسپورٹیبل سرپلس دیا کسان نے، اس کو تو آپ نے 1400 روپے من گندم دے دی، لیکن رشیا سے آپ $280 پر میٹرک ٹن پہ منگوا رہے ہیں، جس کی لینڈڈ کاسٹ 2000 روپے من ہوگی، اور 7 ملین ٹن آپ کے وزیر خوراک سید فخر امام صاحب اسمبلی پہ فلور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا وہ کہاں چلی گئی، اور وہ پنجاب سے گئی کے پی کے، اور کے پی کے سے نکل گئی۔ اب یہ بارڈر کنٹرول کرنا، سمگلرز کو کنٹرول کرنا، یقیناً یہ ٹائیگر فورس کا ہی کام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ باہر بھی جاتے رہے ہیں کہ لندن میں ایک بہت بڑا کلب ہے، اس کا نام بھی ٹائیگر ہے، اکثر پی ٹی آئی کے ٹائیگر وہاں پائے جاتے ہیں، تو پہلے تو ان کو واپس بلانا پڑے گا، بہت سارے آج کل وہاں گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ چینی کی 4 اپریل آپ کو پیکاڈیلی سرکس کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ کلبز ہیں کافی سارے، اور وہ اچھی خاصی رونق ہوتی ہے۔ آپ صحیح جگہ پہنچے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں ٹڈی دل ہو، پاکستان میں ریلیف ورک ہو، یہ ٹائیگر نے کرنا ہے، تو پھر باقی ایڈمنسٹریٹو مشینری جو ہے اس پر جو ہم اربوں خربوں خرچتے ہیں، ان کو ہم نے گاڑیاں دی ہوئی ہیں، افسران ہیں، اچھے افسران بھی ہیں، پھر ان سے پوچھ پرچیز کون کرے گا؟ اور اگر ٹائیگر چلانا ہے تو پھر اللہ آپ کے سامنے حشر نشر ہو چکا ہے۔ بالکل لیکن صحیح میں ہے۔ چینی کی بات چاہتا ہوں کہ ایف آئی اے رپورٹ 4 اپریل کو آئی، اور 30 دن میں فاروق سلیم صاحب بیٹھے ہیں، فورنزک آڈٹ ہونا تھا۔ یہ کیسا آڈٹ ہے جو 30 دن کے بعد خاموشی ہو گئی ہے، اور اس میں سے جو کچھ کردار ہیں جو وزیر اعظم کے خرچے اٹھاتے تھے وہ تو ہے نہیں یہاں ملک میں، وہ ہے نہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مجھے ریاض فتیانہ صاحب کی طرف بڑھنا ہے، بالکل حیدر زمان صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ ریاض فتیانہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ اسمگلنگ کون کر رہا ہے؟ اعلانات تو آپ پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں، لیکن مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، یہ شیر میئرلی آپ کی بیڈ گورننس ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بڑے عرصے بعد مجھ سے رابطہ ہو رہا ہے، اور حیدر زمان فرشتہ ہمارے ویسے پڑوسی بھی ہیں اور برخوردار بھی ہیں۔ فاروق سلیم صاحب کا میں خود بہت بڑا مداح ہوں، بہت اچھے ہمارے انٹلیکچوئل ہیں، اور بڑی اچھی ریسرچ بیس اسٹڈیز ہوتی ہیں۔ بہت اچھا پینل آپ نے سلیکٹ کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے نا زیادہ تر مصروف ہے تنظیم سازی میں، اور اس کے علاوہ حکومت کے خلاف سازشیں کرنے میں۔ تو میرا خیال ہے یہ چاہیے کہ اس وقت ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے۔ مہنگائی واقعی مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی کے اسباب اور عوامل ہمیں تلاش کرنا ہوں گے۔ ایک تو کمزور معیشت شروع سے ہی ہمیں ملی وراثت میں، اور آج لیکن آپ دیکھیں سب سے بڑا جو پازیٹو پوائنٹ ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہماری پالیسی کامیاب رہی، اور ہمارے پڑوسی ملکوں میں یہ کامیاب نہیں ہوئی، اور آج پاکستان میں صرف 8000 کے قریب پازیٹو کیسز اس وقت ہیں جو علاج کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ہماری پالیسی کی بنا پہ ہماری اب ایکسپورٹ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اتنے ہمارے پاس آرڈرز آ چکے ہیں کہ ہماری انڈسٹری 3 شفٹوں میں کام کر رہی ہے، جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے، اور اس سے ہماری پاس فارن ایکسچینج کی بھی ریل پل ہو جائے گی، مزدوروں کو اور کاریگروں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے، اور اکانومک جو پہیہ ہے ہمارا اکانومی کا وہ بہتری سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے اثرات آئندہ 6 مہینے میں برآمد ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس سے تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں عوام کو 6 مہینے مزید انتظار کرنا چاہیے؟ یعنی قوت خرید میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے، جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھ رہی ہے اس سے قوت خرید میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ ماضی میں بر وقت
जो कंट्रोल प्राइस है इसकी, सेल प्राइस, परचेज प्राइस गंदम की, वो बढ़ाई नहीं। फतेहाना साहब, मार्केट मैकेनिज्म एक चीज होती है जिसको शायद आपकी हुकूमत समझ नहीं पा रही। डिमांड सप्लाई का रूल होता है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। फारूक सलीम साहब ने कहा कि डिमांड है नहीं, उसके बावजूद सप्लाई अवेलेबल नहीं है। ये तो बैड गवर्नेंस की बात है, ये तो मिसमैनेजमेंट की बात है। देखिए, इस वक्त इतने स्टोर में गंदम मौजूद है, पास्को और फूड डिपार्टमेंट के, हम इम्पोर्ट ना भी करें तो हमारे पास काफी गंदम मौजूद है। अगली फसल तक हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स मौजूद हैं। देखिए, पहली दफा हुआ है पिछले 20-25 सालों में कि गंदम जैसी चीज का बहरान आ गया है पाकिस्तान में। अभी नहीं हो, ठीक हो जाएगा। अभी एक पहली खेप आ गई है इम्पोर्टेड गंदम की, उससे यकीनी तौर पर वो जो जखीरा दो संभाल के बैठे, लेकिन आप ये देखिए कि इससे बड़ी बैड गवर्नेंस क्या होगी कि 29 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना के इजलास में बरहम होते हैं कि ये ताखीर क्यों हो रही है, गंदम दरामद नहीं की जा रही है। गंदम का ऑर्डर भी रिलीज कर दिया, टेंडर भी प्लेस कर दिया, सारा कुछ कर दिया, उसके बावजूद माफिया गंदम नहीं आने दे रहा था पाकिस्तान में। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपको नहीं लगता कि टाइगर फोर्स में अहलियत है कि वो महंगाई को कंट्रोल कर सकेगी? मुझे लगता है कि वो 100% कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जैसे हैदर जमान साहब ने कहा कि अगर रियासती कारोबार जो है वो टाइगर फोर्स ने चलाना है, अगर कोविड का इंतजाम भी उन्होंने ही करना है, बिजली, चीनी और आटे का इंतजाम भी उन्होंने करना है, तो जो रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट के एक तहत हम 400 से 500 अरब रुपया बजट में एलोकेट कर देते हैं रियासती इदारों को देने के लिए, तो वो सारी बचत कर लेनी चाहिए, उन सबको छुट्टी कर दें, हर काम टाइगर फोर्स से करवाया जाए। देखिए, रियासती कारोबार जो है वो रियासती इदारों से करवाया जाता है और रियासती इदारों के पीछे कानून साजी की जाती है। जितने इदारे इस वक्त आपको नजर आते हैं उसके पीछे कानून एग्जिस्ट करता है। कानून पहले बनाया जाता है, उसके बाद फिर वो इदारा सामने आता है और फिर उस कानून के तहत वो रियासती इदारा रियासती कारोबार चलाता है। जो टाइगर फोर्स है इसकी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, आइन और कानून के तहत ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप समझते हैं ये मुनासिब फैसला नहीं है वज़ीर-ए-आज़म का? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमारे आइन और कानून के तहत देयर इज नो सच थिंग एज टाइगर फोर्स। वैसे नाकामी का भी एतराफ है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से रियासती इदारों की, हुकूमत की? मैंने इस अंदाज से नहीं सोचा था। आप ठीक कह रहे हैं कि अगर सब कुछ आपने टाइगर फोर्स से करवाना है तो आप एक तरफ ये एडमिट कर रहे हैं कि बाकी रियासती इदारे जो हमने खोल रखे हैं वो ये काम करने में नाकामयाब रहे हैं। आपने माफियाज का जिक्र किया था शाहिद साहब। देखिए, एक हकीकत है और एक कुर्बानी का बकरा है। हम जब कहते हैं कि चीनी की कीमत 55 से 115 भी चली गई, ये माफिया ने कर दिया। ये माफिया जो है ये कुर्बानी का बकरा है, ये कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये हुकूमती पॉलिसी फेलियर है जो हकीकत है। हम कहते हैं कि बिजली जो है वो 10 रुपए 50 पैसे की यूनिट थी 2 साल पहले, आज वो 17 रुपए की यूनिट है। 70% इजाफा माफिया ने कर दिया। ये माफिया कोई आइडेंटिफाई करके मुझे बता दीजिए। ये हुकूमती पॉलिसी फेलियर है। हम कुर्बानी का बकरा ढूंढ लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं माफिया का। माफिया कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हुकूमती पॉलिसी फेलियर जो है वो इन सारी महंगाई के जितने भी आइटम्स हैं उनके पीछे ये हुकूमती पॉलिसी का या तो एग्जिस्ट नहीं करती या जो की जाती है उसका फेलियर सामने आ रहा है। बिल्कुल सही हो गया। हैदर जमान कुरैशी साहब, ये बताइए कि हुकूमत तो आपको भी निशाना बना रही है कि सिंध हुकूमत चूंकि गोदामों में पड़ी हुई गंदम नहीं रिलीज कर रही, इसकी वजह से भी आटे की खासी शॉर्टेज हो रही है और तमाम बर्डन पंजाब पर पड़ रहा है। बिल्कुल गलत बात है। जो जहां अपनी नाकामी होती है ये सिंध हुकूमत का नाम लेते हैं। अगर बिजली की शॉर्टेज है, बिजली का रेट बढ़ रहा है तो कहते हैं सिंध हुकूमत जो है वो गैस बिछाने की पाइपलाइन की हमें इजाज़त नहीं देती। सिंध के पास सिंध के अपने वाफद ज़खायर मौजूद हैं और वो क्यों सिंध से गंदम निकाल कर वहाँ शॉर्टेज क्रिएट करें। पंजाब के पास तो सरप्लस था,
اور ابھی خود فتیانہ صاحب نے بتایا 1 لمحے انہوں نے کہا کہ گندم مکمل موجود ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ستمبر میں جو ہے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں امپورٹ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایکسپورٹیبل سرپلس بمپر کراپ کے باوجود آپ کو گندم منگوانی پڑ رہی ہے، اور اتنی آپ مہنگی منگوا رہے ہیں۔ اور یہ ساری ای سی سی سے فیصلہ کیا اسد عمر نے، 2 لاکھ ٹن انہوں نے جو ہے وہ فیڈ ملرز کو دے دی، ان کو جو ہے پولٹری مافیا کو۔ اور آپ کو پتہ ہے اپوزیشن تو اون نہیں کرتی نا، حکومت کے لوگ اون کرتے ہیں پولٹری، کیونکہ اپوزیشن تو نہیں دلوا سکتی تھی۔ اسد عمر صاحب کی ناک کے نیچے ہوا ہے، ان کی سیاسی جماعتیں تو سیاسی میدان میں لڑتی ہیں، تنظیم سازی بھی کرتی ہوں گی، لیکن یہ پہلی حکومت ہے جو آفیشلی آن دا ریکارڈ حفیم سازی کر رہی ہے، اور 400 حفیم ہو اس کی فروخت اور اس قسم کی پالیسیاں لا رہے ہیں۔ تو میرے لیے تو یہ بڑا حیران کن ہے۔ دوسری بات جو فاروق سلیم صاحب نے بھی کی اور میں نے بھی کی کہ دیکھیے اگر تو ٹائیگر فورس اتنی کیپیبل اور کمپیٹنٹ ہے تو پھر آپ کو پولیس ریفارم کے لیے بھی ٹائیگر فورس بھرتی کر دیں، سارے ایس ایچ او تفتیشی فارغ کر دیں، 6 آئی جی تو 5 تو آپ نے بدل دیے، چیف سیکرٹری بدل دیے، ایف بی آر کے 5 چیئرمین بدل دیے۔ ٹائیگر فورس وائمل کا جائزہ لے گی نا، اسباب کا جائزہ لے گی، اس کے بعد اپنی جو سفارشات ہے وہ مرتب کرے گی، پورٹل بنایا جائے گا، قیمتیں کہاں پر زیادہ ہیں، ذخیرہ اندوزی تو نہیں ہو رہی ہے، اور باقی معاملات کا جائزہ لے گی۔ اسٹرکچر جو ہے آپ کے بریلینٹ جو افسران ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیا محرکات ہیں، کیا وجہ ہے کہ گندم سمگل ہو گئی، کیا وجہ ہے کہ آٹا نکل گیا، کیا وجہ ہے کہ ادویات مہنگی ہوگی، کیا وجہ ہے کہ 600% گیس بڑھ گئی، بجلی کے ریٹ دگلے ہو گئے اور سرکولر ڈیٹ 1100 ارب سے 2200 ارب ہو گیا؟ کیا یہی وجہ ہے؟ تو پھر آپ چیئرمین پی آئی اے بھی ٹائیگر فورس سے لگائیں، ریلوے کے خسارے بڑھ گئے ہیں، شیخ رشید کو فارغ کریں، وہاں بھی ٹائیگر فورس لگائیں، فارن پالیسی فیل ہو گئی ہے، سارے سفیر واپس بلا لیں، وہاں بھی ٹائیگر فورس کو بھیجیں، کمرشل اٹیچی بھی ٹائیگر فورس سے لگائیں۔ لیکن یہ ڈومیسٹک افیئرز تو شاید ٹائیگر فورس زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکے۔ چلیں یہ کارنامہ بھی کر کے دیکھ لیں، یہ کارنامہ کر کے بھی دیکھ لیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ریاض فتیانہ صاحب، ٹائیگر فورس کو کوئی خاص اختیارات بھی دے رہے ہیں، جو کام اختیارات کے باوجود آفیسرز نہیں کر سکے، ریاستی مشینری نہیں کر سکی، وہ ٹائیگر فورس کر پائے گی؟ شاید صاحب گزارش یہ ہے کہ فلور ملز جو ہے ان کی اکثریت کی مالکی جو ہے پوزیشن رہنماؤں کے پاس ہے، شوگر ملوں میں اکثریت کی مالکی ان کی پوزیشن رہنماؤں کے پاس ہے، اور اس کے بعد جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں ان کا تعلق بھی زیادہ پوزیشن سے ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے اور وہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے۔ اگر بیوروکریسی پرفارم کر رہی ہوتی تو ہمیں ٹائیگر فورس بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ نمبر 2، دنیا میں دوسرے ملکوں میں اس کا ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے۔ چائنا نے ریڈ آرمی بنائی، اس نے حقیقی معنوں میں چائنا کی معیشت کو سنبھالا اور وہ ساری والنٹیئر تھے۔ ایران میں ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس نے پاس دوران انقلاب بنائی اس نے، اور اس نے آ کے وہاں جو ایفیشنسی تھی بیوروکریسی کو وہ کور کی۔ ہمارے دو پڑوسی ملکوں میں تجربہ کامیاب ہو چکا ہے۔ پاکستان کی ٹائیگر فورس نوجوانوں پر مشتمل ہے، اس کو ہم تنخواہ سیلری نہیں دے رہے، یہ والنٹیئرز ہیں سارے، اور سب کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، اس میں اوپن ہم نے انویٹیشن۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا ایکسیلنٹ انیشیٹو ہے اور یہ کامیاب ہوگا؟ میں نے عرض کیا یہ والنٹیئرز ہیں، پاکستان میں 60% تعداد جو ہے نوجوانوں کی ہے ٹوٹل پاپولیشن میں، ان کو ہم نے ایک پازیٹیو سرگرمی میں انوالو کیا ہے، اس سے پازیٹیو نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس میں ان کی مدد سے آج نیچے آیا ہے کرونا وائرس پاکستان میں، تو یہ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ کرونا وائرس نے ہمیں ٹائیگر فورس معذرت کے ساتھ کہیں پر بھی نظر نہیں آئی۔ نہیں، ہم نے ذرا مشہوری نہیں کرتے نا، ٹی وی کے سامنے لاتے ہیں، ہم پبلسٹی نہیں کرتے اپنے رہنماؤں کی طرح، ہم ان کو خاموشی سے کام کرواتے ہیں۔ سارے وہ بڑے رضاکار ہیں اور کمٹمنٹ کے ساتھ بچے کام کر رہے ہیں۔ جی حیدر زمان صاحب کمنٹ کر لیں۔ جی جی ہاں، میں نے کہا 3D گلاسز پہننی پڑتی ہیں پھر ٹائیگر فورس نظر آتی ہے، ویسے عام آدمی۔ بالکل صحیح ہے، سلیمانی ٹوپیاں بھی پہن رکھی ہوتی ہیں ٹائیگر فورس نے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، جب وزیراعظم صاحب مافیاز کا نام لیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو الیج کرتے ہیں، اپوزیشن کو بھی الیج کرتے ہیں، کارروائی کی ہے حکومت نے ہولڈرز کے خلاف کی ہو، مافیاز کے خلاف کی ہو، کارٹلز کے خلاف کی ہو، کہیں پر کارروائی نظر آئی ہے؟ دیکھیے شاہد صاحب، معیشت کا اور سیاست کا ایک بڑا گہرا گٹھ جوڑ، جس ملک میں جو سیاست ہے
وہ غیر استحکام انسٹیبل رہتی ہے، جو جیسے ہمارے ملک میں ایک پرماننٹ سی لڑائی ہے سیاستدانوں کے درمیان میں، وہاں کی معیشت جو ہے وہ گروتھ کی طرف نہیں جا سکتی۔ اب آپ سوچئے کہ اپوزیشن والے جو ہیں وہ مسلسل وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ مسلسل اپوزیشن والوں کو مافیا کہتے ہیں۔ اب جب تک یہ لڑائی جاری رہے گی، جو ہماری معیشت ہے وہ گروتھ کی طرف نہیں جا سکے گی۔ اس کی بہت ساری اسٹڈیز ہو چکی ہیں، آئی ایم ایف نے کوئی 170 ممالک میں یہ اسٹڈی کی ہے کہ جن ملکوں میں سیاستدان مستقل ایک پرماننٹ سورٹ پہ آپس میں لڑائی لڑتے رہتے ہیں، وہاں کی معیشت جو ہے وہ کسی سیدھے رخ پہ جانے کے لیے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ضروری ہے اکنامک گروتھ کے لیے، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، میرے ساتھ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہیں۔ غفور حیدری صاحب، پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع ہیں حکومت کے، وہ کہہ رہے ہیں جو آپ اپوزیشن تحریک شروع کرنے جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نکل رہے ہیں سڑکوں پر، یہ بنیادی طور پر زرداری صاحب اور نواز شریف کی کرپشن بچانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، اگر ان حالات کے پیش نظر اپوزیشن مل کر کوئی کردار ادا نہیں کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا ہاتھ عمران کے بجائے اپوزیشن کے گریبان تک پہنچے گا۔ اب حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ڈی چوک پر سول سروسز کے ملازمین جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے مظاہرہ کیا، اور میں بھی ان کے اسٹیج پہ گیا۔ پی ٹی وی جو حکومت کا ادارہ ہے، ان کے لوگوں نے کہا کہ 500 سے زیادہ ہمیں ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ڈیلی ویجز پر جو کام کر رہے ہیں بیچارے ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک میں، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ڈیلی ویجز کی بنیاد پر جو کچھ ملتا تھا وظیفہ وہ نہیں ملتا۔ بالکل صحیح ہے۔ پرویز خٹک صاحب کا کچھ دن پہلے بھی مولانا صاحب ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے کی طرح اب بھی ناکام ہی جے یو آئی ایف والے جائیں گے۔ تو پہلے کوئی بھی آپ کے پاس کامیابی نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے دھرنا ختم کر دیا تھا، یا کچھ خاص آفرز ہوئی تھیں جس کے بعد آپ نے یہ دھرنا ختم کیا تھا؟ دیکھیں، ہم نے تنہا 15 ملین مارچ کیے اور اسلام آباد پہنچے تو حکومت میں دم خم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے امن کا راستہ لیا اور پرامن طور پر ہمارے کارکن باوجود اس کے کہ مشتعل تھے منتشر ہوئے پرامن طور پر۔ بالکل صحیح ہے۔ اور آج بھی اگر ہم مظاہرے کرنے جا رہے ہیں، جلسے کرنے جا رہے ہیں، ہمارے جلسے پرامن ہو، اور اگر وزیر دفاع صاحب یا وزیر داخلہ صاحب بلا وجہ خواہ کا مداخلت کریں گے۔ اچھا مولانا صاحب، آخری چھوٹے چھوٹے 2-3 کویسچنز ہیں۔ یہ بتائیے کہ وزیر دفاع بھی کہہ رہے ہیں، اسد کیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق تو آپ کی کہیں پر بات چیت الیکشن سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے کہ اتنی سیٹس لے لیں یا یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن عمران خان صاحب کو وزیر اعظم تسلیم کر لیں، ایسی کوئی آفرز آتی رہی ہیں آپ کو؟ اب دیکھیے، اگر عوام نے ہمیں مسترد کیا ہوتا تو ہمارے جلسوں میں لاکھوں لوگ شریک نہ ہوتے۔ میں نے جیسے آپ کو حوالہ دیا کہ 15 ملین مارچ کی، اور ان جلسوں کے دوران ہم نے تقریباً الیکشن سے پہلے آپ کو کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو تسلیم کر لیں، 30 سیٹیں لے لیں۔ نہیں، ہم کسی ادارے کا اعلی کار نہیں ہوتے، نہ ہم نے کوئی ایسی سیاست کی ہے ماضی میں، لیکن آپ کو کہا گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ مت بنو۔ اب لاکھوں کے لوگ آتے ہیں، ہمارا جلسہ سنتے ہیں، ہمارا ووٹ کہاں جاتا ہے؟ تو یہ سیاست ہم نے کبھی کی ہے نہ، ایسی سیاست کو ہم اچھا سمجھتے ہیں کہ کسی سے بھیک مانگے یا کسی سے جا کے طے کریں کہ ہمیں
5 सीटें दे दो या 10 सीटें दे दो, बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो उन पार्टियों का काम होता है जो इनके सहारे चल रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे अब्दुल साथ गफूर हैदरी। आवाम है, हमें इंस्टेंट पावर हाथ दिलाए, हम क्यों किसी से भीख मांगे? बस हम ये कहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, जो जिसको चाहे वोट दे। बिल्कुल ठीक हो गया। रियाज फतियाना साहब, ब्रीफ सा रिस्पॉन्ड करना चाहें तो आप कर दें। देखें, गुजारिश ये है कि अपोजिशन फारिग है, मसरूफ रखने के लिए अपने आप को, और 6 महीने बाद हल्का कशुगल शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर ये काम ना करें तो स्पेशली जो दूसरी पार्टी है अपोजिशन की, उनसे लोग टूट कर हुकूमत के साथ शामिल होना शुरू। बिल्कुल ठीक हो गया। रियाज फतियाना साहब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब, डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।